بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر میں نے لکھا ہوا ہے بغان بشغائبن، تو لفظ بشغائبن جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے حروف کے ساتھ بیان کرنا یا کوئی چیز فراہم کرنا۔ بغوش کہتے ہیں کسی کاروباری شاخ کو۔ پروڈکٹ سے مراد صنعت کے اندر ایسی چیز جو انسانی محنت کا نتیجہ ہو، یعنی کہ جس کے اوپر آپ نے کام کر کے ایک چیز بنا دی ہو، جیسے کہ یہ بن گیا ہے یا یہ شارپنر بن گیا ہے یا پھر یہ پینسل بن گئی ہے، تو یہ ایک پروڈکٹ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جیسے کہ یہ پینسل ہے، یہ کاپی ہے، تو صنعت کے اندر اسی پروڈکٹ کو نتیجہ سمجھتے ہیں۔ یہ کاپی ایک پروڈکٹ ہے کیونکہ اس کے اوپر محنت کی گئی ہے، اس درخت کو کاٹ کر، اس کے لکڑی کے ٹکڑوں کو بھگو کر، کیمیکل لگا کر اور باریک تراش کر یہ صفحہ بنا دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک درخت ہے، دس از این باؤم، ٹھیک ہے۔ تو اب یوں کیونکہ یہ ایک کالج بلاک بن چکا ہے، ایک دستاویز بن چکی ہے، کاپی بن چکی ہے، تو اس لیے اس کو پروڈکٹ کا نام دیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ صنعت کے اندر ایک ایسی چیز ہے جو انسانی محنت کا نتیجہ ہے۔ اسی طرح یہ چیز جو تھی یہ زمین سے نکلا ہوا ایک مادہ ہے جو بعد میں پلاسٹک کی شکل میں بنایا گیا اور پھر اس سے ایک پینسل بنائی گئی۔ اسی طرح ڈینسٹ لائسٹنگ کا مطلب ہے، یہ دو لفظ ہیں، ایک لفظ ہے ڈینسٹ اور دوسرا مطلب لفظ ہے لائسٹنگ۔ ڈینسٹ عام طور پر سروس کو کہتے ہیں، کسی خدمت کو کہتے ہیں، کسی کام کو کہتے ہیں جو کیا جائے، اور لائسٹنگ سروس ایسی خدمت جو آزادانہ طور پر کی جائے، یعنی جس کا معاوضہ نہ لیا جائے۔ تو یہ ایک طرح سے سمجھ لیں کہ ڈینسٹ لائسٹنگ ایک ایسی خدمت ہوتی ہے، ایک ایسا کام کرنا ہوتا ہے جس میں آپ کو معاوضہ بھی ملتا ہے اور معاوضہ نہیں بھی ملتا، ٹھیک ہے۔ یہ ایک طرح کا کومبو ہے، ایک طرح کا مکس ہے دونوں چیزوں کا۔ تو کارکردگی کے اندر ایسی معیشت میں کام جو براہ راست سامان کی پیداوار کی خدمت نہیں کرتا۔ مثال کے طور پر میں یہ کالج بلاک بناتا ہوں، مثال کے طور پر لکڑی سے صفحات بناتا ہوں، تو اس کے اندر جو ایسی چیز میں استعمال کرتا ہوں جو اس کی تیاری میں براہ راست شامل نہیں ہوتا، تو اس چیز کو میں ڈینسٹ لائسٹنگ کا نام دے سکتا ہوں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے لفظ ابٹائلنگ۔ ابٹائلنگ کہتے ہیں ایک ایسی تقسیم شدہ جگہ کو جس کے اندر ایک کہہ لیں خاص قسم کے پروڈکٹ شامل ہوں، جیسے کہ آپ ایڈے کا لیڈل یا ایکیا پر جاتے ہیں خریداری کرنے، تو وہاں پر اوبسٹ und Gemüse Abteilung ہوتا ہے، اور وائن und Spirituosen Abteilung ہوتا ہے، فوڈ Abteilung ہوتا ہے، Getränke، Fleischtheke، Tiefkühlwaren، نان فوڈ آرٹیکل، تو یہ سارے Abteilungen ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ ایک خاص اس مارکیٹ کے اندر کچھ خاص پروڈکٹوں کے لیے تقسیم شدہ جگہ ہوتی ہے۔ اوفگابے سے مراد کسی کو تفویض کیا گیا کرنے والا کوئی کام ہوتا ہے، یعنی کہ میں آپ کو کوئی کہتا ہوں کہ آپ نے یہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ آپ کا اوفگابے ہے۔ اس کو آبائٹ نہیں کہنا، اس کو کہنا ہے das ist meine Aufgabe، صحیح ہے کہ یہ میرا سر انجام دینے والا کام ہے۔ Besonderheit کہتے ہیں کسی منفرد حیثیت کو، اس کی جمع ہوگی Besonderheiten، منفرد حیثیتیں۔ اسی طرح Arbeits Umfeld کا مطلب ہے کام کرنے کا ماحول، یعنی کہ جس جگہ کے اوپر آپ کام کر رہے ہیں نا، جس کمپنی یا مارکیٹ کے اندر، تو اس کمپنی اور مارکیٹ کے ارد گرد آنے والی جتنی بھی دوسری مارکیٹیں ہیں یا اس کے ارد گرد جتنی بھی چیزیں موجود ہیں، جتنی بھی جگہیں موجود ہیں، وہ اس Arbeits Umfeld کے اندر آتی ہیں۔ ایک اعتبار سے تو اس کے ساتھ مناسبت یہ ہے، لیکن ایک دوسری تعریف بھی ہے کہ جس ابٹائلنگ میں آپ کام کر رہے ہیں نا، اس ابٹائلنگ کے اندر جتنے بھی پروڈکٹ پڑے ہیں وہ آپ کے Arbeits Umfeld ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ کمپنی کے اندر بھی جو یہاں آپ کام کر رہے ہیں وہ بھی آپ کے لیے Arbeits Umfeld ہے، کہ آپ کا رویہ کیا ہے اپنے کولیگ کے ساتھ جو آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں، گاہکوں کے ساتھ، پھر اپنے باسز کے ساتھ،
یہ ایک آبرزمفیلڈ ہے، اور اس سے دوسری طرف آبرزمفیلڈ اس پوری جگہ کو بھی کہتے ہیں جہاں پر آپ کا کام کرنے والا کارخانہ، مارکیٹ یا کمپنی ہوتی ہے۔ اس کے ارد گرد جو دوسری کمپنیز آتی ہیں جو مد مقابل ہوتی ہیں کہہ لیں، یا پھر جہاں پر آپ پارکنگ کرتے ہیں جا کے آئین کا اوپن کرتے ہوئے، اور جہاں پر گاڑیاں آ کے سامان ڈیلیور کرتی ہیں کمپنی کو، وہ بھی چیزیں آبرزمفیلڈ کے اندر آتی ہیں۔ اس کے بعد لفظ ہے فورسٹیلن، ٹھیک ہے؟ آپ نے نا یہ رے نہیں پڑھنا، رے تو ویسے بھی جرمن میں کوئی نہیں ہے، ایاغ نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے؟ یہ والا ایاغ آپ نے نہیں پڑھنا، یہ سمجھ لیں ایسے غائب ہے، آپ نے صرف پڑھنا ہے فورسٹیلن، ٹھیک ہے؟ فورسٹیلن، ٹھیک ہے؟ یہاں پر بھی جیسے میں نے ابھی تلفیظ کی ہے، ایاغ جو ہے نا، یا ایا جو ہے، یہ غائب ہے، یہ لفظ ہوگا آبائٹ، یعنی کہ اس کے اوپر اگر میں سکہ رکھ کے غائب کر دوں نا، اور پھر جو تلفیظ بنے گی آپ نے وہ پڑھنا ہے آبائٹس امفیلڈ۔ اسی طرح یہ جو ایاغ ہے یہ بھی یہاں پر ساکن ہے، آپ نے پڑھنا ہے بزونڈا ہائٹ، ٹھیک ہے؟ یہاں پر سمجھ لیں کہ الف کی ساز دے رہا ہے، ساکن نہیں ہے، لیکن غ یا ر کی آواز نہیں دے رہا، ٹھیک ہے؟ یہاں پر پہلے جو مختصر حروف ہوتے ہیں یہاں پر ر کی یا غ کی آواز آتی ہے، پروڈکٹ، ٹھیک ہے؟ پروڈکٹ، یہ جو ہوگی نا یہ غائن کی آواز ہی حلق سے آواز نکلے گی، پروڈکٹ، اور یہ جو ہے یہ بھی غائن کی آواز ہے، ٹھیک ہے؟ غائن کی، برانش، برانش، ٹھیک ہے؟ یہ اصل میں تلفیظ جو ہے نا یہ فرانس کی تلفیظ ہے، بہت سارے لفظ فرانس کی زبان سے بھی جرمن میں ہیں تو انہی تلفیظ اور معنی کے ساتھ بولے اور سمجھے جاتے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے فورسٹیلن، یعنی کہ متعارف کروانا۔ میں آپ کو کہتا ہوں شٹیلن زی زش فوا، کہ مجھے اپنا تعارف کروائیں، آپ اپنا نام، عمر، جہاں سے آپ آئے ہیں اور آپ کیا کام جانتے ہیں، یہ چیزیں اس میں آتی ہیں فورسٹیلن میں، ٹھیک ہے؟ آپ کہیں گے ich heiße mit Vornamen، جو بھی آپ کا نام ہو پہلا، beispielsweise ich heiße mit Vornamen ہدایت اور Nachname اللہ یار، اوکے؟ تو اس طرح سے میں اپنی ایج بتاؤں گا، mein Alter ist dies jenes, ich komme aus Pakistan, ich lebe seit so viele Jahren in Deutschland, ich habe dies gelernt, jenes gemacht، ٹھیک ہے؟ so viele Berufserfahrungen habe ich، تو اس طرح سے۔ اس کے بعد جاب سشہائٹ لفظ آ جاتا ہے، یہ منوان جیسے انگلش کا لفظ جاب ہے نا وہی تلفیظ ہے اور معنی بھی وہی ہے۔ جاب سشہائٹ کا مطلب ہوتا ہے ملازمت کا تحفظ۔ تفصیلی معنوں میں اس سے مراد وہ چیز لی جاتی ہے کہ آپ اپنے ملازمت کے امکان کو پختہ کریں، اپنے جہاں آپ کام کرتے ہیں۔ جاب سشہائٹ سے مراد وہاں پر یہ لیا جاتا ہے کہ آپ یہاں کام کر رہے ہیں، آپ اس چیز کی تحفظ کریں کہ آپ کو برطرف نہ کر دیا جائے کمپنی سے، ٹھیک ہے؟ کہ آپ یہاں پر اپنا پاؤں جما کر رکھیں، اپنا کیا کہتے ہیں دکھائیں کہ آپ قابل بھروسہ ہیں، آپ قابل اعتماد ہیں۔ تو ان ساری چیزوں سے مراد لیا جاتا ہے جاب سشہائٹ۔ لون کہتے ہیں اجرت کو، جیسے ہم مزدوروں کو ان کی اجرت دیتے ہیں، اور گہالٹ کہتے ہیں تنخواہ کو جو بدی ملتی ہے ہمیں نا، یعنی کہ ایک منتھ کے بعد جو ہماری انکم ہمارے اکاؤنٹ میں آتی ہے نا، اس میں گھنٹوں کا حساب نہیں ہوتا کہ گھنٹے کے 12 یورو 50 سنٹ ملیں گے، بلکہ اس میں گہالٹ تنخواہ کو کہتے ہیں، جو آپ نے سارا مہینہ کام کیا ہوتا ہے نا اس کا جو بدایا آپ کو پیسہ ملتا ہے اس کو گہالٹ کہتے ہیں، صحیح ہے؟ اس کے اندر یہ لون والا کام نہیں ہوتا کہ آپ نے اتنے گھنٹے کام کیا تھا، اتنے überstunden، یعنی کہ اس کام سے بڑھ کر جو آپ نے اپنے کام کرنے کے معاہدے میں طے کیا تھا کام کیا ہے اس کے بھی پیسے ملیں گے، وہ یہ چیز نہیں ہوتی۔ گہالٹ کے اندر، گہالٹ اور لون کے اندر یہ فرق ہوتا ہے کہ لون کے اندر آپ کا کام آپ کے کیے ہوئے لائسٹنگن یعنی کہ خدمت کے اوپر دیا جاتا ہے آپ کو پیسے، اور گہالٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر کیا کہتے ہیں گھنٹوں کے حساب سے نہ بھی کام کریں، کبھی کام کمپنی میں تھوڑا ہوتا ہے کبھی زیادہ ہوتا ہے، تو آپ تھوڑا ہو تو جا بھی سکتے ہیں گھر، آرام کر سکتے ہیں، تو اس صورت میں یہ گہالٹ اتنی ہی ملے گی جتنی آپ کے کام کے معاہدے یعنی کہ Arbeitsvertrag کے اندر لکھی ہوتی ہے، بروٹو یا نیٹو۔ یہ nach Steuerklasse reagiert۔ خاغیغ، ٹھیک ہے؟ یہاں پر یہ دو ایاغ ہیں لیکن آواز صرف دونوں کی جو ہے نا ایک ہی غائن سے نکلے گی، ٹھیک ہے؟ ایک ہی غائن بولیں، کھا رغ نہیں بولیں گے، ٹھیک ہے؟ کھا، اس کو کھا بھی بول سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ مصمتی تلفیظ بھی ہے اور ک بھی تلفیظ ہے، یعنی کہ صوتی تلفیظ بھی ہے۔ تو کھاغیغ، کھاغیغ،
کاغیر شانسو یا پھر کاغیر شانسن دونوں درست ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے روزگار کے مواقع، یعنی کہ ایسا کام جو آپ روز مرہ کریں اس کے موقع کتنے ہیں. کومونیکاسیون، کومونیکاسیون، یہ جو ہے نا یہ تے کی آواز ہے، ٹے کی آواز نہیں ہے. ویسے اس کو ٹے ہی پڑھتے ہیں لیکن یہاں پر اس کی آواز تے ہے. اور یہ جو ای ہے نا یہاں پر بلکہ اس کی آواز تے اور سین دونوں ہے. اور یہ جو ہے نا یہاں پر چھوٹی یہ کی آواز دے رہا ہے اور یہ او کی آواز او ہی ہے، یو بن جائے گا اس سے مل کے نا دونوں سے. تو کو مونی یہ ایک ہی ایم ہے دونوں، ٹھیک ہے نا، ایک ہی ایم ہے، میم ہے، صحیح ہے. جیسے اوپر ایک ہی یہ دونوں غائن کی آواز دے رہے تھے نا، یہ جو ہے یہ دو ایک ہی آواز دے رہے تھے، اسی طرح یہ دو بھی جو ہے نا ایک ہی آواز میم کی دے رہے ہیں. کومو یہ اس کے مل کے نی، اور یہ کا، اور یہ جو ہے نا ٹے، یہ تو اور سو کی دونوں کی آواز ہے. کاتسی یہ ای اور یہ اون. کومونیکاسیون کا مطلب ہوتا ہے مواصلات، بات چیت، کمیونیکیشن جسے کہتے ہیں. جیسے میں کسی سے بات کر رہا ہوں تو میں کہہ سکتا ہوں کہ میں کمیونیکیٹ کر رہا ہوں اس کے ساتھ، میں کمیونیکیشن کر رہا ہوں اس کے ساتھ، صحیح ہے. تو بغوف افاغوں یہاں پر بھی دیکھ لیں، یہاں پر یہ جو ہے یہ غائن کی آواز دے رہا ہے، ٹھیک ہے. بغوف میں بولوں بغوف غائن، بغوف افاغوں یہاں پر جو ہے یہ بات دوبارہ یہ کی آواز بن گئی ہے، ٹھیک ہے. چھوٹی یہ الف یا یہ جو ہے نا یہ کی آواز ہے. بغوف افاغوں، ٹھیک ہے، یہاں پر بھی یہ غائن کی آواز ہے. تو اس سے مراد ہے کوئی بھی سرگرمی جو نئے کام کی دنیا میں انجام دی ہو. سرگرمی سے مراد بالکل آپ نے لفظی مطلب لینا، جب سرگرم ہو جائے نا تو اس کو سرگرمی کہتے ہیں. کبھی کیا کہتے ہیں کچھ نہ آپ کر رہے ہوں ذہنی پرسکون ہو تو آپ کو سرگرمی نہیں ہوتی. تو جس کام میں بھی آپ کا سرگرم ہو، ابھی میں پڑھا رہا ہوں آپ پڑھ رہے ہیں، ہم دونوں کا سرگرم ہو رہا ہے. یہ نہیں کہ آپ پڑھ رہے ہیں اور آپ کا سر نہیں، آپ بھی اپنے ذہن چلا رہے ہیں. تو اسی مناسبت سے آپ نے سرگرمی کو سمجھنا ہے. یعنی کہ جہاں بھی آپ کا کہیں ذہن زور دے نا، چاہے وہ سیکھنے یا سکھانے یا کسی اور معنی میں، کوئی بھی سرگرمی جو آپ نے کام کی دنیا میں انجام دی ہو. یعنی کہ پہلے آپ نے یہ چیز سمجھنی ہے کہ کوئی بھی سرگرمی، پھر کون سی سرگرمی جو آپ نے کام کی دنیا میں، یعنی کہ جو آپ کام کرتے ہیں نا، جیسے میں ایک سیل مین کے طور پر کام کرتا ہوں تو وہ وہاں جب میں چیزیں بیچتا ہوں یا رکھتا ہوں گاہکوں کے لیے، ان سے لین دین کرتا ہوں یا ان کو لے کر آتے ہیں واپس تو ان کو چینج کر کے دیتا ہوں، تو یہ ساری سرگرمیاں ہیں، ٹھیک ہے. انہی کو ہم کہتے ہیں بغوف افاغوں، یعنی کہ کام کا تجربہ. آئگنس کہتے ہیں ایک ایسی صورت، آئگنس کہتے ہیں اصل میں وقوع کو، یعنی کہ کوئی ایسا کام سرزد ہو چکا ہو، یعنی کہ اور اس کے بعد ایسی صورتحال بن گئی ہو جس کی خصوصیت تحریکی یا تبدیلی ہے. تحریک ہے کہتے ہیں ایک جگہ سے ہلنے کو، حرکت کرنے کو، اور تبدیلی کہتے ہیں اگر چیز ایک پڑی ہوئی ہے نا، پڑی اس کے اندر تبدیلی آ گئی ہے، یعنی کہ دونوں معنوں میں وہی چیز ہوگی. افاغوں ایکسپیرینس جو ہے نا اس کو بھی تھوڑا سا تفصیل میں بتائیں نا، ایکسپیرینس کیا ہوتا ہے، میں نے اسی لیے پوری تفصیل ادھر لکھی ہوئی ہے. تو بغوف سوال جو ہے، کیونکہ ایک جیسا ذہن نہیں ہوتا ہر بندے کا جو دیکھ رہے ہوتے ہیں، بغوف سوال جو ہے اس کو کہتے ہیں آپ کا پیشہ جو آپ یعنی کہ بھی کر رہے ہوں اور اسی پیشے کو آپ آگے اختیار کرنا چاہ رہے ہوں یا پھر تبدیل کرنے، یعنی کہ ابھی میں نے کوئی کام سیکھا اس سے علاوہ میں کوئی اور کام کروں گا، اور اس پیشے ورانہ تربیت ان تمام چیزوں کے ایک کے حصول میں لینے کا فیصلہ جو ہے اس کو بغوف سوال کہتے ہیں. بے آئین فلوسن کا مطلب ہوتا ہے اثر و سوخ، یعنی کہ میں کچھ بول رہا ہوں تو اس کا آپ اثر لے رہے ہیں. تنقیدی جو لوگ بھی جو بیٹھے ہیں تنقید کی نیت سے، سیکھنے کی نیت سے، اور میری جو کوریگیشن ابھی یہ کر رہے ہیں بندے، یہ تمام کے تمام جو ہے نا اثر لے رہے ہیں، ٹھیک ہے، اثر و سوخ لے رہے ہیں. اسی کو بے آئین فلوسن کہتے ہیں. تو ہم دونوں ایک دوسرے کو یہ تانا دے سکتے ہیں کہ ich bin von Ihnen und Sie sind von mir beeinflusst. Station بالکل جیسے انگلش کا لفظ ہے نا اسٹیشن، جہاں پر گاڑی آ کر رکتی ہے، یہ اس کا مطلب ہے. پیزون شخص کو کہتے ہیں، کسی بھی آپ شخص کو پیزون کہہ سکتے ہیں، چاہے وہ مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، اس کو شخص نام دیا جا سکتا ہے. موٹیواسیون
حوصلہ افزائی کرنے کو کہتے ہیں، متحرک ہونے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فولگن کہتے ہیں نتائج کو۔ اس کے بعد فوا بلڈ، یہ دیکھا یہاں پر بھی جو ر ہے نا یہ نہیں ہے، یہ ساکن ہے، ادھر صرف آپ نے او پڑھنا ہے، فوا بلڈ۔ تو اس سے مراد عام طور پر لیا جاتا ہے، کدھر گیا، مثال لی جاتی ہے کسی شخص یا چیز کی جو آپ کے سامنے ایک کامل مثال رکھے، جس کے اندر آپ کو ہر طرح کا اسوہ مل سکے۔ بتسیوں کہتے ہیں رشتہ کو۔ اب کیونکہ ہم کام کے متعلق پڑھ رہے ہیں تو یہاں پر بتسیوں رشتہ یعنی کہ مراد آبٹس بتسیوں لیا جائے گا، جو ہمارے کولیگن کے ساتھ ہمارا ایک رشتہ ہوتا ہے نا، ہمارے باس کے ساتھ رشتہ ہوتا ہے، ہمارے گاہکوں کے ساتھ ایک رشتہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو رول ماڈل اس معنی میں نہیں جس معنی میں لوگ عام پوچھتے ہیں نا، اس معنی میں رول ماڈل نہیں۔ فوا بلڈ ان معنوں میں بارے میں، موٹیویشن کے بارے میں پھر سے بتا۔ موٹیواسیون جو ہے کسی کی حوصلہ افزائی کرنا، مثال کے طور پر کسی کو متحرک کرنا، کسی کے اندر حرکت پیدا کرنا، ٹھیک ہے۔ آپ ایک کام نہیں کرنا چاہ رہے، میں آپ کو بتاؤں گا آپ یہ کام کریں گے، آپ کو مثال کے طور پر یہی مثال لے لیتے ہیں، یہ سب سے اچھی مثال ہوگی مجھے لگتا ہے کہ آپ جرمن نہیں سیکھ رہے۔ میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ روزانہ میری ویڈیوز دیکھا کریں۔ اب یہ میں موٹیویٹ کرنے لگوں، ٹھیک ہے، ابھی آپ کے اندر جو ہے نا ایک سیلاب آئے گا۔ میں کہتا ہوں کہ آپ یہ روزانہ یہ لفظ سنا کریں، مجھ سے سیکھا کریں، دوسروں سے بھی سیکھا کریں۔ جب آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی نا، تب آپ کو وکیل کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، آپ خود جا کر اپنا کیس عدالت میں لڑ سکیں گے، ٹھیک ہے۔ عدالت جج کو آپ خود کہہ سکیں گے کہ آپ مجھ سے میرے پاسپورٹ کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، میں تو جرمن کے آئین کے آرٹیکل 116 کے تحت جرمن ہوں، اور باقی جتنے بھی سوالات ہیں وہ جرمن کے سول لا آف کوڈ کے پیراگراف 138 کی شق نمبر 2 کے مطابق باطل ہیں۔ آپ مجھے مجبور نہیں کر سکتے کہ میں آپ کو ایک پاسپورٹ دوں۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ میں آپ کو میرا پاسپورٹ دوں، تو پھر مجھے لکھ کے دیں کہ ڈائن پاسپورٹ یا بڑے ای سے ای پاسپورٹ، کیونکہ چھوٹے ای سے لکھے جانے والا ای پاسپورٹ جو ہے نا، یا ناسیونال پاس جو ہے، وہ مونس کے لڑکی یا کسی عورت کے یا پھر زیادہ لوگوں کے اوپر دلالت کرتا ہے۔ تو اگر آپ نے بڑی ای سے ای غیا فیضون لکھنا ہے، یعنی کہ میرے شخص کے متعلق، تو وہ بھی جرمن آرٹیکل جو ہے 4 کی دفعہ نمبر آئین کے 2 کے مطابق آئین کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ تو اس جج کی جو ہے نا، پھر اگر وہ تیسری بات کرے گا نا، تو آپ اس جج کے خلاف اس سے اوپر والی عدالت میں جا کر اپیل کر سکتے ہیں کہ مجھ سے غیر آئینی کام کروانے کے لیے مجھے مجبور کر رہا ہے، کہ میری شناخت مانگ رہا ہے، حالانکہ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی انسان اپنے رنگ، نسل، ذات اور علم کی وجہ سے، اپنے آبائی علاقے کی یا نیشنلٹی کی وجہ سے مجبور نہیں کیا جا سکتا، نہ ہی اس کو کسی خاص مقام پر رکھا جا سکتا ہے، اور اس خاص مقام سے نہ ہی محروم کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ بات آپ تب بتا پائیں گے جب آپ یہ سیکھ پائیں گے مجھ سے، ٹھیک ہے۔ یہ ہوتی ہے موٹیویشن۔ فولگن کہتے ہیں نتائج کو، فوربلڈ کہتے ہیں مثال کو، یعنی کسی شخص یا چیز کی مثال جس کے اندر آپ کو اپنا پورا زندگی کا اسوہ سمجھ آ جائے کہ آپ نے اپنی زندگی یا وہ خاص کام کو جس میں آپ کو دلچسپی ہے کیسے کرنا ہے۔ بتسیوں کہتے ہیں رشتے کو، ریلیشن شپ کو۔ آئگن شافٹ کہتے ہیں خصوصیت کو، یعنی کہ میرے اندر ایک خاصیت ہے آپ ہی لوگوں کی طرح ہنر بیاں کی، ٹھیک ہے، جو جانوروں کے اندر نہیں، اللہ تعالیٰ نے صرف انسانوں کو دی ہے۔ تو یہ ایک آئگن شافٹ ہے ان معنی فیضون، کہ میرے شخص کے اندر، میری ذات کے اندر، das ist die Eigenschaft, das ist sprechen und verstehen kann۔ انگبوٹ کہتے ہیں پیشکش کو۔ میں مثال کے طور پر ادھر پیشکش کر رہا ہوں، das ist mein Angebot۔ یہ جرمن کے الفاظوں کی جو تلفظ اور ترجمہ ہے، صرف اور نحو ہے۔ تو آپ جو اس کو قبول کر رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں، یہ آپ کا ان نام ہے، ٹھیک ہے۔ انگبوٹ کہتے ہیں پیشکش کو، جیسے کہ یہ میں ایک پیشکش کر رہا ہوں، اور تب قبول کرنا کہتے ہیں ان نیمن کو، صحیح ہے۔ ان نیمن کا ایک اور مطلب بھی ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر ان نیمن کا بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، مثال کو لینی ہونا۔ اچھا، یہ جتنے بھی لفظ ہیں نا، یہ انگبوٹ، یہ یہاں پر یہ تو میں آپ کو قانونی معنوں میں سمجھا رہا ہوں نا، پیشکش کرنا۔ ویسے کام کے دوران جو انگبوٹ کا مطلب ہوتا ہے، وہ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ نے خریدنی ہوتی ہیں نا، اور وہ پیش کی گئی ہوتی ہیں اپنی قیمتوں کے ساتھ، وہ انگبوٹ ہوتا ہے،
ٹھیک ہے، جس کو ہم سیل یا سیل آفر کہتے ہیں. اس کے بعد آ جاتا ہے ایسٹ کانٹیکٹ. جب آپ اپنے شیف سے پہلی دفعہ ملتے ہیں کام کرنے کے لیے تو اس سے جو پہلا رابطہ ہوتا ہے نا، رابطہ ان معنوں میں کہ آپ نے اسے کمیونیکیشن کرنی ہے، آپ نے اسے بات کرنی ہے. تو ان معنوں میں جو پہلی بار دیکھنا، ملنا اور اپنا تعارف کروانا اور ان کا تعارف لینا جو ہوتا ہے نا، یہ ہوتا ہے ایسٹ کانٹیکٹ، یعنی کہ پہلا رابطہ. میاک مالو کہتے ہیں منفرد نکات کو، یعنی کہ میاک کا جو یہ جو ہے نا مادہ فعل ہے میاکن کا. میاکن کہتے ہیں کسی چیز کو اپنے حواس کے ذریعے سے سمجھنا، کہ بجائے وہ کسی ایک بندے کی طرف سے تفصیل سے، جیسے کہ میں یہ بیان کر رہا ہوں، بیان ہوئے ہوئے جب آپ کچھ سمجھتے ہیں نا تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں اشہاب میاں گمیاکٹ. ٹھیک ہے، تو اس سے مراد فشتے نہیں ہوتا ہے کہ مجھے یہ سمجھ آ گئی ہے، میں نے اپنے حواس سے اس کو سمجھ لیا ہے، بجائے یہ کہ آپ مجھے تفصیل سے بتائیں. مجھے یہ خود ہی اپنے حواس سے، اپنے ذہن سے، اپنے کانوں سے، اپنی آنکھوں سے میں نے یہ چیز کو سمجھ لیا ہے. اشہاب میاں گمیاکٹ کہہ سکتے ہیں، اس سے مراد میاکن سے فیشٹانڈن. ٹھیک ہے، تو میاکن سے ہی یہ جو میاک بنا ہوا ہے نا، یہ میاکن کی جڑ ہے. ٹھیک ہے، شٹم ڈیس ویابس ہے، مادہ فعل ہے. اور مال جو ہے نا وہ اصل میں کہتے ہیں ایک نشان کو. ٹھیک ہے، نشان کو، مال کا مطلب ہوتا ہے نشان. یعنی کہ اب میاک مال، یہ اے جو ہے نا یہ اس کی جمع ہے. ٹھیک ہے، یہ جمع کا سیغہ ہے، اس لیے ایسے لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو میاک مال لے سے آپ یوں سمجھ لیں منفرد نکات یا نشان. اچھا، نکات میں نے ترجمہ اس لیے کیا ہوا ہے کیونکہ یہ جو ایک نقطہ ہے نا، اس سے بھی بندے بہت کچھ سمجھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اس نقطے سے. تو اب اگر نکات ہوں گے نا، ہیں ایک خاص سمت میں ہوں گے. ٹھیک ہے، ایک خاص سمت میں ہوں گے نکات، تو جو ایسے نقطے ہوں گے نا تو وہ سمجھنے والے سمجھ جائیں گے کہ یہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ منفرد نکات ہے، یعنی کہ ایک فرد کے اوپر یا ایک فرد کے متعلق یا پھر ایک فرد کے لیے بتائے جانے والے. فرد کیا ہے؟ صحیح ہے، جو ہے یہ ایک فرد ہے، اور اس کے جو نکات ہیں یہ منفرد نکات ہیں، یعنی کہ اس فرد کے لیے یا اس کے متعلق بتاتے ہیں. تو میاک مال منفرد نکات کام کی دنیا میں ہوں گے وہ چیزیں جہاں سے آپ اپنے آپ کو کام میں مزید انٹیگریٹ کر سکتے ہیں، تیز کر سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، اور اپنی ترقی کا ذریعہ اس کے بعد ان سب کو بنا سکتے ہیں. تو اس کو میاک مالے کہتے ہیں. تو آج ہم نے کام کے متعلق یا کہہ لیں کہ اپنے کیا کہتے ہیں کام میں قائم رہنے کے متعلق جو فہ بکیف ہے، یعنی کہ مضامینی اصطلاحات ہیں وہ سمجھی ہیں. مزید ہم نے آج یہ سمجھا ہے کہ یہ جو لفظ ہے نا، لفظ کیا ہے کیوں، یہ جو حرف ہے، ٹھیک ہے، اس کی جو تلفیظ ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے اے یا غ یا غ. ٹھیک ہے، نہیں یہ بھائی آئنس میں یوز ہوتا ہے ایاغ. ٹھیک ہے، یہ اس کی تلفیظ ہے. اب یہ اس کی جو شٹیلم ہے نا، جو اس کی جگہ ہوگی لفظ کے اندر، یعنی کہ یہاں پر یہ پہلے لاؤٹ یا پہلے فون کے بعد آیا ہے، یعنی کہ صوت یا آواز کے بعد آیا، ب کی آواز کے بعد آیا، یا پھر پ کی آواز کے بعد آیا، اور یہاں پر کافی سارے حروفوں کی آواز کے بعد آیا. اس کے بعد اور کدھر آیا تھا، یہاں پر دیکھیں، یہاں پر اس کی آواز الف کی تھی. ٹھیک ہے، صرف الف کی. کی آواز تھی، اور یہاں پر اس کی آواز نہیں تھی. تو یہ اب جیسے آج یہ چیز سیکھی ہے، دوسری چیز ہم نے یہ سمجھی ہے کہ ایاغ کی تلفیظ کہیں پر صرف غ کی ہوگی، جیسے کہ ب کے بعد آ گیا غ سے ہوگی. ٹھیک ہے، غائن سے برانش یا پروڈکٹ. اور کہیں پر اس کی تلفیظ جو ہے صرف اس سے ہوگی.
ٹھیک ہے، صرف آ سے، جیسے کہ بزونڈاہائٹ، ٹھیک ہے. کہیں پر اس کی تلفظ ساکن ہوگی ہی نہیں، جیسے کہ یہاں پر آبائٹ یا آبائٹس امفیلٹ. کہیں پر اس کی تلفظ غائن سے ہوگی، یعنی کہ صرف یہ جو ہوگی نا یہ تلفظ بولی جائے گی، تو وہاں پر کیا ہوگی؟ کا غیغ، چاہے وہ ایک ہو چاہے دو ہوں، ٹھیک ہے. کا غیغ شانسن. تو جیسے کہ آج آپ نے یہ کافی کچھ سیکھ لیا ہے، تو مجھے امید ہے آپ میری دوسری ویڈیوز بھی دیکھیں گے، انہی میں نے اسی طرح سے بتایا ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو اگر آپ آسوائی کا ٹیسٹ دے رہے ہیں تو آپ زیادہ سے زیادہ روزمرہ کی جو چیزیں ہیں نا وہ سیکھیں. روزمرہ مثال کے طور پر ہم کیا کرتے ہیں؟ روزمرہ ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، سوتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں. تو ان سب کی جو ہے نا کیا کہتے ہیں کہ آپ گردان سیکھیں اگر آپ نے آئند آسوائی کرنا ہے. جیسے کہ میں نے ابھی بتلایا کہ ہم روزانہ کیا کرتے ہیں؟ سوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو سونے کو کیا کہتے ہیں جرمن میں؟ شلافن، ٹھیک ہے. اس کا آرٹیکل 10 ہوتا ہے، 10 شلافن، صحیح ہے. اب اس کی گردان یعنی کہ کنیوگاسیون کیا ہوگی؟ وہ ہوگی اش شلاف ڈو شلیفس ڈو شلیفسٹ. اسی طرح ایز شلیفٹ وی شلافن شلیف، یہ ہوگی حال میں، پریزنس میں. اب ماضی میں کیا ہوگی؟ ایش شلیف ڈو شلیفسٹ ایز یا شلیف یا شلیفن یا شلیف شلیفن. اب اسی طرح حال مکمل میں کیا ہوگی اس کی گردان؟ اشہاب گشلافن ڈو ہسٹ گشلافن ایز یس ہٹ گشلافن. اسی طرح آپ دوسرے افعال لیں، مثال کے طور پر ایسن، عش، ایس، پھر اسی طرح ماضی میں عش، آس، حال مکمل میں عش، ہاب، گیسن، ٹھیک ہو گیا. اسی طرح آپ آبائٹن کے لیں، عش، آبائٹ، عش، آبائٹٹ، عش، ہاب آبائٹٹ، ٹھیک ہو گیا. اسی طرح آپ لیان کی لیں، عش، لیان، عش، لیانٹ، عش، ہاب گلیانٹ. اس کے بعد ہم روز کیا کرتے ہیں؟ اس کے بعد ہم فاغن کرتے ہیں، ڈرائیو کرتے ہیں. عش، فاغ، عش، فوا، عش، بن گفاغن، ٹھیک ہو گیا. سب کی نہیں ہوتی، یہاں پر دیکھیں نا میں نے اشوا کے فاغن ہو جائے گا ماضی مکمل میں، 2 ماضی ہیں، ٹھیک ہے. میری ویڈیوز دیکھیں یوٹیوب کے اوپر، میں نے تفصیل سے سمجھایا ہوا کہاں پر ہاں بنانا ہے، کہاں پر زائن آنا ہے، کہاں پر ہٹن آنا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ پہلے آپ چیز کریں جب آپ آئین سے آسوائی کی تیاری کرنا چاہ رہے ہیں. جب آپ یہ کر لیں اس کے بعد آپ اس کی کا کنیونگٹیو سیکھیں. کنیونگٹیو کہتے ہیں، جو کنیونگٹیو ہے نا وہ لکھا ہوا ہے میری اسی چینل کی میں جائیں، پہلی ویڈیوز کے اندر آپ کو مل جائے گا کنیونگٹیو، اور میرے یوٹیوب کے چینل پر بھی ہے، ٹھیک ہے. اس کے اوپر میں نے 1 گھنٹہ بولا ہوا، جو یوٹیوب پہ چینل ہے نا. تو کنیونگٹیو سیکھیں میری ویڈیوز سے، دوسری ویڈیوز جرمن لوگوں سے بھی سیکھیں، مجھ سے بھی سیکھیں. ویسے سیکھنا آپ کو جرمن لوگوں سے چاہیے، وہاں پر جو سمجھنا ہے وہ مجھ سے میری ویڈیو سے سیکھیں، باقی انہیں سے سیکھتے رہا کریں، یہ بہتر ہوتا ہے. تو جب یہ آپ کر لیں اس کے بعد دوسری چیز کیا آتی ہے؟ دوسری چیز آتی ہے پرونومن، ٹھیک ہے، وہ یاد کریں، ٹھیک ہے. جیسے کہ عش، ڈو، ایز یس. اس کے بعد پرونومن کی اقسام جو ہوتی ہیں وہ یاد کریں. جیسے تو کیا تھی یہ ہوگی نا پیزونال پرونومن، پھر ہو گیا پوزیسو پرونومن، جیسے کہ زائن، زائنے، مائن، مائنے، ڈائن، ڈائنے، ٹھیک ہے، یہ یاد کریں. اس کے بعد آپ دوسری ہوتی ہے
آرٹیکل وہ یاد کریں، فنومن یا آرٹیکل ایک ہی چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے. جیسے کہ ڈیا ڈیداس کو تو آپ کو پتہ ہے، لیکن اس کے بعد آپ یہ بھی یاد کریں کہ ڈیا جو ہے وہ ڈیس بن جاتا ہے، ڈیا جو ہے وہ ڈیم بن جاتا ہے ڈاٹیو میں، اور گینیٹیو میں ڈیس بن جاتا ہے، اور اکوزاٹیو میں ڈین بن جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد یہ ڈیسن بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور جو ڈی ہوتا ہے وہ ڈیغن بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ اس طرح سے ضمائر اور آرٹیکل یاد کریں. جب یہ گردان ہو جائے پھر یہ کریں، یا یہ پہلے کر لیں یہ بعد میں کر لیں. پھر جب یہ ہو جائے پھر آپ نے ای میل یا لیٹر لکھنا ہے. آپ مجھے ای میل لکھ سکتے ہیں، میں آپ کی وہ کوریگیشن کر دوں گا. میرا ای میل ایڈریس اور فون نمبر دیا ہوا واٹس ایپ کا، جرمن سیکھنے والا گروپ کا بھی واٹس ایپ کے اوپر دیا ہوا ہے. آپ میرے ای میل پہ مجھے لکھیں. پہلے آپ نے اپنا نام لکھنا ہے، ٹھیک ہے، اپنا نام، ٹھیک ہے، پھر اپنا گلی کا نام اور گھر کا نمبر، یعنی نمائن سوائڈگائے، جیسے کہ میں رہتا ہوں منڈن میں، وائن گارٹن میری گلی کا نام ہے، گھر کا نمبر 9 ہے. پھر پی او باکس نمبر لکھنا آپ نے، ٹھیک ہے، جیسے کہ یہ ہے. اس کے بعد شہر کا نام لکھنا آپ نے جہاں پر آپ رہتے ہیں. یہ ہو گیا آپ کا. سب سے پہلے اپنا لکھنا، اس کے بعد اس بندے کا لکھنا، یا بندی یا کمپنی کا یا عدالت کا لکھنا جس کو آپ لیٹر لکھ رہے ہیں، اسی کا بھی پہلے پہلا نام، پھر ان کا گلی کا نمبر، گھر کا نمبر، ان کے شہر کا، اور پی او باکس نمبر. یہاں سے لیٹر شروع کرتے ہیں. پھر اس کے بعد لکھتے ہیں ادھر کر کے تاریخ لکھتے ہیں. جیسے آج کی کیا تاریخ ہے، آج ہو گئی ہے 13 مئی 2023. یہاں پر لکھیں گے مضمون، جس مدعے پر آپ نے بات کرنی ہے، ٹھیک ہے، بٹخیف اس کو کہتے ہیں. تو یہاں پر آپ نے لکھنا ہے کیا مضمون لکھنا ہے. Ich möchte deutsche Staatsangehörigkeit، ٹھیک ہے، حالی ڈوچے staatsangehörigkeit. پھر لکھیں اپنے بہوڑے کو hiermit möchte ich die deutsche Staatsangehörigkeit beantragen. پھر تھوڑی سی وضاحت کر دیں کہ ich bin ein Deutscher im Sinne Artikel 116 Grundgesetz. اس کے بعد ایک لائن چھوڑیں، پھر mit freundlichen Grüßen، اور یہاں پر بھی آپ نے اپنا آخری نام لکھنا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ لیٹر کا طریقہ ہوتا ہے سارا. اپنے نام سے ہی آغاز، اپنے نام پر ہی اختتام، ٹھیک ہے. پہلے اپنا پورا پتہ لکھنا ہے، پی او باکس نمبر اور گھر کا، پھر اس بندے کا لکھنا ہے یا اس ادارے کا لکھنا ہے. یہاں پر بٹخیف لکھ کر تاریخ کے پہلے، پھر یہ سب کچھ لکھ کر اپنا اور اس کا، پھر ایک لائن چھوڑ کے ادھر نوکر پہ تاریخ لکھنی ہے، پھر ایک لائن چھوڑ کر نیچے مضمون لکھنا ہے. یہ نہیں لکھنا بٹخیف نہیں آپ نے لکھنا، یہ میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے لکھا ہے. آپ نے یہ سیدھا سیدھا مضمون لکھنا ہے کہ مضمون کیا ہے. اس کے بعد لکھنا ہے ایک لائن چھوڑ کر. اب یہاں پر جگہ نہیں ہے، لیکن میں یہاں پر آپ کو بتا رہا ہوں منہ بول کر کہ زیا کے ایٹڈامن ریاغن مضمون لکھنے کے بعد لکھنا ہے. پھر آگے کوما ضرور لگانا ہے، اور کومے کے بعد ہمیشہ پہلا حرف چھوٹا لکھنا ہے، ٹھیک ہے. ویسے پہلا حرف بڑا لکھنا ہے لیکن یہاں پر چھوٹا لکھنا ہے. تو یہ جب سارا ہو جائے گا پھر آپ مجھے میری ای میل پہ سینڈ کر دیں یا واٹس ایپ گروپ میں بھیج دیں. میں آپ کو اس کی غلطیاں نکال کے واپس بھیج دوں گا. اور سیکھتے آپ میری جرمن سے ویڈیو سے دیں. جہاں مشکل آئے وہاں پر آپ مجھ سے لازمی پرائیویٹ پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کو بتا دوں گا. لیکن اس طرح سے میں کتنی دفعہ بتا چکا ہوں. آپ میری ویڈیوز دیکھتے کون نہیں، اور میں صرف جو میرے اسٹوڈنٹ مجھ سے پوچھ رہے ہوتے ہیں ان کو سمجھانے کے لیے میں یہ لائیو آتا ہوں، اور آپ نے بیچ میں اپنا لوچ ڈال دیا ہوتا ہے. اوکے صحیح ہے. یہ بنا تو دیا، بتا تو دیا. ویڈیو میری ٹک ٹاک پر ویڈیو پڑی ہوئی ہے، کوئی 20ویں یا 25ویں ہوگی، مجھے صحیح نہیں پتہ، ہو سکتا 30ویں نمبر پر بھی ہو ویڈیو. ای میل میں نے پورا لکھا تھا اپنے بہوڑے کو اوفن سے لینے کے لیے نا، تو وہ میں نے سارا ویڈیو ریکارڈ میں کر کے نا کہ کیسے لکھتے ہیں ای میل بتایا ہوا ہے.